اور یہاں حرم امام حسین علیہ السلام کے سامنے جناب سیدہ زینب سے منسوب ایک موقف نصب کیا جاتا ہے۔ پہلے اوپر سلام دیکھیں، کیا سلام لکھا ہوا ہے، السلام علی من احترقت خیمتها وهي تنظر للحسین۔ میرا سلام اس شہزادی پہ جس کا خیمہ جلتا رہ گیا اور وہ اپنے بھائی حسین کو دیکھتی رہ گئی۔ دیکھیں کون ہوگا اتنا کریم جو اپنے مہمانوں کا اتنا خیال رکھے۔ یہ آپ دیکھیں ایئر کولر کے ساتھ ایئر کولر۔ اور کربلا میں جس چیز کو سب سے بڑا اعلان محرم سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ جب حرم کی دیواروں پہ سیاہ چادریں نصب کر دی جائیں، استقبال محرم ہے، محرم کا آغاز ہو چکا ہے کربلا میں۔ یہ سیاہ چادریں غریب زہرا کے حرم پہ نصب کر دی گئیں اور یہاں ہر سال کچھ نئی عبارتیں لکھی ہوتی ہیں۔ اس سال بہت خوبصورت بینر ہیں، درمیان میں ہر بینر کے یا حسین لکھا ہوا ہے، اوپر ایک لقب ہے میرے مولا کا، ایک لقب نیچے لکھا ہوا ہے، یا مظلوم یا شہید یا قتیل یا غریب یا ذبیح یا عطشان۔ اسی طرح آگے سارے حرم کے ارد گرد یہ بینر نصب کیے گئے، درمیان میں حسین ابن علی کا نام، اوپر مظلوم کا ایک لقب اور نیچے غریب کا ایک لقب۔ اسی طرح پورے حرم کے ارد گرد یہ چادریں نصب کی گئی ہیں۔ یہ حرم امام حسین کا باب الراس ہے۔ یکم محرم کو آپ دیکھیں گے یہ جو فوارہ لگا ہوا ہے امام حسین کے حرم کے سامنے، یہاں یکم محرم کو اس کا پانی سرخ کر دیا جاتا ہے اور ایک بہت غمگین بڑا مصائب کا ایک منظر ہوتا ہے یہاں۔ حی علی العزا حی علی البکا۔ معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں اذا حل ہلال المحرم نشرت الملائکۃ قمیص الحسین وهو مخضب بالدماء نراہ نحن وشیعتنا بالبصیرۃ لا بالبصر فتنفجر دموعنا۔ امام صادق فرماتے ہیں جب محرم کا چاند افق آسمان پہ طلوع ہوتا ہے تو فرشتے آسمان پہ میرے جد حسین کا تیروں، تلواروں، نیزوں سے پھٹا ہوا قمیص پھیلا دیتے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں حسین کا وہ خون آلود قمیص ہم آل محمد اور ہمارے شیعہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی لیے تو ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوتا ہے۔ کربلا معلیٰ میں محرم الحرام کی تیاریاں عروج پہ ہیں، صرف آج کا دن ہے، آنے والی شب تک کربلا مکمل عاشور کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کربلا میں عاشور کے لیے جو تیاریاں ہو چکی ہیں ابھی تک اختصار کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ بس کچھ دن رہ گئے ہیں، پھر یہاں حرم حسین پہ آپ کو سیاہ پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا، سرخ پرچم جو کہ انتقام کی علامت ہے کہ یہ اس مظلوم کا روزہ ہے، اس مظلوم کا حرم ہے جس کے ناحق بہنے والے خون کا انتقام لینا ابھی باقی ہے، اور سیاہ پرچم غم کی علامت ہے۔ ماہ محرم الحرام کے آغاز میں یکم محرم الحرام کی شب حرم امام حسین علیہ السلام کا عالم تبدیل کر دیا جائے گا، غم کے 2 مہینے محرم اور صفر سیاہ علم لہرایا جائے گا۔ یہ سامنے آقا ابا عبداللہ الحسین کا حرم ہے۔ کل رات والی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو دیوار آپ کو آج وہاں نظر آ رہی ہے، کل رات والی ویڈیو میں وہی دیوار اس جگہ پہ تھی۔ ایک ہی دن میں اتنی توسیع کا کام، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایک دن یہاں نیچے بیسمنٹ بنا ہوا ہے، یہ سارا صحن امام حسن کا ایریا ہے، وہاں آگے بین الحرمین تک۔ محرم سے پہلے اتنی جلدی یہ کام اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ روٹ ہے جلوس رقضہ کا، وہاں سے جلوس رقضہ آئے گا اور اس طرف جلوس رقضہ چلتا ہوا سامنے باب القبلہ وہ باب الرجاء، اس طرف باب زنڈیہ، اس سے اگلا باب الراس، ان سارے دروازوں سے جلوس رقضہ چوہریج کا جلوس انٹر ہوگا۔ یہ سارا یہ جو جتنا ایریا وسیع کیا گیا ہے صرف رقضہ چوہریج کے جلوس کے لیے، یہ پچھلی ویڈیو میں متعدد بار بتا چکا ہوں، آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ عاشور کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں۔ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، صرف یہاں نہیں پیچھے دور تک اسی طرح یہ ایئر کولر نصب کیے جائیں گے، یہ ایئر کولر لگے ہوئے ہیں سارے، دیکھ رہے ہیں ہر تھوڑے فاصلے پہ
ایئر کولر نصب کیے گئے ہیں۔ رکضہ توئریج کا جلوس یہاں سے گزرے گا 10 محرم عصر عاشور کے وقت، سب سے بڑا جلوس وہی ہوتا ہے۔ یہ جتنے اہتمام کیے جا رہے ہیں اسی جلوس کے لیے، ہر تھوڑے فاصلے پہ ایئر کولر نصب کیا گیا ہے تاکہ گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ یہ پلر، یہ ستون عمود جو نصب کیے گئے ہیں، اوپر یہ بریک تار آپ کو نظر آ رہی ہے، اگلے چند دنوں میں اس کے اوپر گرین شیٹ لگا دی جائے گی تاکہ اس سارے ایریے کو کور کیا جا سکے، دھوپ سے بچایا جا سکے۔ سامنے چلتے ہیں تو یہ یہاں پہ ممبر نصب کیا جائے گا تبدیلی رایا کے وقت۔ جو پرچم کی تبدیلی کا منظر ہے اس سے پہلے جو حرم کے متولی خطاب کریں گے، یہاں پہ علم تبدیل ہوگا، اس کے بعد گنبد کا علم تبدیل کیا جائے گا۔ پہلے یہاں نیچے پرچم کشائی ہوگی، پھر اوپر گنبد والا علم تبدیل ہوگا۔ جو ساری تقریب ہوتی ہے وہ ساری تقریب پرچم کشائی کی حرم امام حسین کی یہاں پہ ہوگی، حرم مولا عباس کی مولا عباس کے حرم کے باب القبلہ پہ ہوگی۔ یہ عارضی دیوار نصب کر دی گئی ہے، اس کے پیچھے وہی سین امام حسن کی ابھی تک کھدائی ہے، اور اس دیوار کے اوپر اگلے 1-2 دن میں کالی چادر، سیاہ کپڑا نصب کر دیا جائے گا۔ اس طرف اگر آپ کو دکھاؤں تو جتنا ایریا ہے سارے ایریے کو کور کیا گیا ہے، ایئر کولر لگائے گئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ بڑے ہیوی ایئر کولر ہیں جو گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ یہ سارے یہاں پہ ایئر کولر آگے دونوں حرم کے ارد گرد جتنا ایریا ہے اسے کور کیا گیا، اسی طرح ایئر کولر لگائے گئے ہیں تاکہ گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ زائرین ابا عبداللہ کے لیے ہر ممکنہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ اس سارے ایریے کو شاید پرچم کشائی کے بعد کور کریں، کیونکہ پرچم کشائی کی ساری تقریب یہاں پہ ہوگی۔ اس خیمے میں ایک بڑا عجیب منظر پیش کیا جاتا ہے، یہاں پہ خاک بچھائی جاتی ہے، نیچے امام حسین علیہ السلام کا تیروں سے بھرا ہوا بدن رکھا ہوگا اور کٹا ہوا سر حسین بہن نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا، اور بی بی نے جو بین کی ہے امام حسین کا سر بریدہ، کٹا ہوا سر اٹھا کے، وہ بین یہاں پہ لکھے ہوں گے۔ یہاں اوپر کچھ زیارت ناہیہ کے سلام لکھے ہوئے ہیں، السلام علی المحتوک الخبا، میرا سلام ہو اس پہ جس کے خیمے کی ہتک کی گئی، جس کے خیمے کو پھاڑ دیا گیا۔ السلام علی النسوۃ البارزات، سلام ان مستورات پہ جنہیں ننگے سر بازاروں میں پھرایا گیا۔ السلام علی المجرع بکاسات الرماح، میرا سلام اس پیاسے پہ جسے شدت پیاس میں نیزوں کے گھونٹ پلائے گئے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے پانی کی ٹینکی رکھی ہوئی ہے، اس میں بالکل یک ٹھنڈا پانی ڈالا جائے گا، اور اوپر یہ جو ہے یہ مصنوعی بارش کے لیے ہیں۔ پانی کے باریک ذرات انتہائی ٹھنڈے پانی کے زائرین کے اوپر وہ مصنوعی بارش برسائی جائے گی، اور اس گرمی کو کم کرنے کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں سے۔ یہ آئیڈیا ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو مصنوعی بارش جب برساتے ہیں تو گرمی کی حدت کو بہت کم کر دیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ یہ باب زینبیہ پہ بھی جیسے باب قبلہ اور باب رجا پہ اہتمام کیا گیا تھا، دروازوں کو تنگ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں تفصیل سے، جلوس رکضہ کے لیے کیوں ایسا کیا جاتا ہے۔ سیاہ چادریں نصب کر دی گئی ہیں۔
اور ان مواقف کی تکمیل کا کام تقریباً آخری مراحل میں ہے۔ یہاں بینر نصب کیے گئے ہیں، شہزادی کے جلے ہوئے دروازے کی شبیہ، یہ جناب علی عسکر کی شہادت کی منظر کشی، اور یہ شہزادے کا جھولا رکھا ہوا ہے۔ پروردگار اس خالی جھولے کا صدقہ تمام بے اولاد مومنین و مومنات کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور یہ موقف نصب کیا جا رہا ہے، اس میں وہ فانوس نما وہ سارے یہاں پہ نصب کیے جائیں گے۔ ایک ویڈیو الگ سے آج بناؤں گا ایک موقف کے آنر سے تفصیلی گفتگو ہی کہ آخر آپ یہ کیوں نصب کرتے ہیں، تو اس کی ایک الگ سے پوری ویڈیو بناؤں گا کہ یہ موقف تقیہ والا جو ہے اس کے پیچھے علت کیا ہے، لاجک کیا ہے، خود موقف کے بانی کی زبان سے کہ وہ کیا بتاتے ہیں ہمیں۔ اور یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پائپ ہیں، ان میں سے پانی گزر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، ان سے مصنوعی بارش برسائی جائے گی بین الحرمین میں جب یہاں سے ماتمی جلوس گزریں گے عاشور کے موقع پہ۔ اور حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر بھی یہ سیاہ چادریں نصب ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اوپر یہ آپ سرخ پرچم لہراتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو یکم کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور یہ ساری زیارت ناہیہ لکھی ہے، زیارت عاشورہ لکھی ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ میری بڑی خواہش تھی کہ اس دفعہ جو بینر نصب ہوں، پچھلی دفعہ عاشور پہ جو بینر نصب ہوئے تھے یہ درمیان والے، ان پہ سلام تھے، اس سے پہلے احادیث ہوتی تھی امام حسین کے غم میں گریہ کرنے کا جن پہ ثواب تھا، امام حسین کی زیارت کا ثواب لکھا ہوتا تھا۔ الحمدللہ اس دفعہ پھر احادیث نصب کی گئی ہیں، نئے بینر ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ یہ لیڈیز والی سائیڈ ہے، ابھی آج ہی جینٹس والی سائیڈ پہ یہاں ساری نصب کر دی جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ احادیث آپ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ جتنے بینر حرم امام حسین میں نصب ہوئے ہیں، ذریعہ امام حسین علیہ السلام سے جو متبرک ہیں، حرم امام حسین علیہ السلام سے جو متبرک ہیں، یہ جو بینر لگے ہوئے ہیں 2 مہینے تک امام حسین کے حرم میں نصب رہیں گے۔ 2 مہینے کے بعد یہ بینر اتار کے حرم کی طرف سے بعض مومنین کو بطور ہدیہ دیے جاتے ہیں، بعض جو ہے وہ ایک معقول ہدیے کے عوض آپ خرید سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ بینرز خریدنا چاہتے ہیں جو امام حسین کے حرم میں ہیں، تو وہ بھی آپ کربلا سے، حرم کی ہی ایک اسپیشل اس کے لیے ایک شاپ ہے جہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے، تبرک کے لیے، برکت کے لیے۔ پیچھے لیڈیز والا جتنا حصہ ہے اس سارے پہ سیاہ چادریں نصب کر دی گئی ہیں۔ یہ جینٹس والا حصہ رہ گیا، یہ بھی ابھی آج دن میں انشاءاللہ یہ ساری چادریں سیاہ نصب کر دی جائیں گی۔ ابھی غدیر والا، مباہلہ والا ممبر نہیں اٹھایا، آج یہ یہاں سے اٹھا لیں گے اور پوری غم کی فضا امام حسین کے حرم میں چھا جائے گی۔ یہ حرم آقا ابا عبداللہ الحسین بین الحرمین، سامنے والا عباس کا حرم ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت حیت ہے، کیا خوبصورت علم نصب کیے ہیں انہوں نے۔ ابھی یہ موقع مکمل نہیں ہوا لیکن آپ دیکھیں کہ جو خوبصورتی ہے، امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے یہ موقع، حیات الامام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ اور یہ سارے موقع دونوں طرف بین الحرمین، یہ ساتھ بین الحرمین، یہ روڈ کے دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہیں مواقف نصب کیے جا رہے ہیں۔ آج یہ موقع مکمل کر دیے جائیں گے۔ یہاں پہ اس جگہ پہ ایک بہت بڑی پینٹنگ لگائی جاتی ہے جس میں امام حسین کی شہادت کا منظر پیش کیا جاتا ہے کہ کیسے لاکھوں غریب زہرا کو مارنے والے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک یہاں ایک بینر میں ہے، آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھ کے مجھے بے ساختہ
انیس کے وہ مصر یاد آ گئے. انیس فرماتے ہیں چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا. لاکھوں اکیلے غریب کو مارنے والے یہاں اکٹھے ہیں. خدا امام حسین کے قاتلوں کے عذاب میں اضافہ فرمائے. اللہم لعن قاتلی حسین ابن علی، اللہم لعن قتلۃ الحسین ابن علی. مولا عباس کے حرم کی علم کی تبدیلی کی تقریب اس جگہ پہ ہوگی، یہاں باب القبلہ پہ. یہ حرم مولا عباس کا باب القبلہ ہے. یہ آ چکا ہے جو یہاں پہ ممبر نصب کیا جائے گا جس پہ ساری تقریب ہوگی. حرم مولا عباس کے جو متولی ہیں سید احمد صافی وہ خطاب کریں گے، امین عام علم کی تبدیلی کریں گے. یہ سارا منظر یہاں پہ پیش کیا جائے گا. یہاں اسی طرح جیسے مولا حسین کے حرم میں پہلے یہاں نیچے ایک علم تبدیل ہوگا، پرچم کشائی ہوگی، اس کے بعد گنبد والا علم تبدیل ہوگا. سیم ویسے ہی یہاں پہ جو حرم کے متولی ہیں وہ ایک سیاہ پرچم بلند کریں گے، سیاہ پرچم لہرائیں گے، اس کے بعد گنبد والا علم تبدیل کیا جائے گا.